اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا تعارف اور تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ ایسا سلسلہ ہے جو دنیا میں ایک نایاب چیز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور شریعت کے عین مطابق ہے، اور اس میں نہ تو کوئی قوالی کی کوئی روایت ہے، نہ نعت شریف کو بلند آواز میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیر و مرشد ہیں یا شیخ ہیں، وہ اپنے لیے کوئی نذرانے مانگ رہے ہیں یا ان کو نذرانہ دینا پڑتا ہے، کوئی اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ ہی قوال آتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ پیسے نشاور کیے جاتے ہیں، یا پیر صاحب کے اوپر پیسے نشاور کیے جاتے ہیں اور ان کو بڑی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے اور لوگوں کو صحیح اور سیدھے اور سچے راستے کی طرف بلانے کے لیے ایک راستہ ہے جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں، لیکن انسان کو جس خصوصی نعمت سے نوازا گیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان فرمایا، وہاں اہل ایمان کو اپنا یہ احسان بھی یاد دلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور اس احسان کی تفصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس آخری رسول کے ذریعے اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہونے کی ایک صورت یہ مقرر کی کہ یہ رسول ان کا تزکیہ اور ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ اپنے جلیل القدر شاگردوں یعنی صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی اور تزکیہ باطن کے وہ نمونے پیدا کیے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جس طرح تعلیم کتاب اور تدوین شریعت کا یہ سلسلہ صحابہ کرام کی جماعت سے آگے منتقل ہوتا چلا آیا، اسی طرح تزکیہ باطن اور تربیت روحانی کا طریقہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئندہ نسلوں کو پہنچایا، اور مختلف ادوار کے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث و فقہ کی طرح تزکیہ و تربیت کے پہلو کی تدوین منظم صورت میں عمل میں آئی۔ اول تو یہ صورت تھی کہ جو صحابی تابعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہنچا معاشرے کی تربیت شروع کر دی۔ بعد میں دین کا یہ پہلو جب منظم ہوا تو تربیت و تزکیہ کے 4 بڑے سلسلے ہمارے ہاں رائج ہوئے، جنہیں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ کہتے ہیں۔ ان سلسلوں میں تربیت روحانی کا بنیادی اصول ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے ذکر الہی کی کثرت۔ البتہ ذکر الہی کے طریقوں میں ہر صاحب سلسلہ نے مختلف رنگ اختیار کیا۔ اس طرح طریقہ کار میں جزوی اختلاف کی وجہ سے 4 بڑے طریقے مسلمانوں میں رائج ہو گئے۔ ممکن ہے طریقہ تربیت میں اختلاف آب و ہوا، مزاج اور طباع کے اختلاف کی وجہ سے انتخاب کیا گیا ہو، جیسے ایک ماہر طبیب ایک ہی دوا مختلف مزاج والے مریضوں کو مختلف صورتوں میں دیا کرتا ہے۔ ان 4 سلسلوں میں وہ پہلو ہمیشہ جاذب توجہ رہتے ہیں۔ اول یہ کہ اس سلسلے میں طریقہ تربیت باطنی کیا ہے، دوسرا یہ کہ کسی سلسلے کے شیخ کو یہ فن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن واسطوں سے پہنچا۔ اسی پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات لازماً سامنے آ جاتی ہے کہ ہر شیخ نے یہ فن اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس سے سیکھا ہوگا، اور اس کے شیخ نے اسے ایک خاص درجے تک تربیت کرنے کے بعد دوسروں کی تربیت کرنے کی اجازت دی ہوگی۔ اس اجازت نامے کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں خرقہ کہتے ہیں، خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ اگر کسی شیخ کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کسی کامل سے اس کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل نہیں کیا اور اجازت نامہ نہیں لیا تو اس کا سلسلہ منقطع شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اتصال اور تسلسل نہیں پایا جاتا۔ بظاہر یہ بات قاعدہ کلیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، حقیقت میں یہ قاعدہ اکثریہ ہو سکتا ہے مگر قاعدہ کلیہ نہیں، کیونکہ اول تو روحانی تربیت روح کا معاملہ ہے، اور روح سے اخذ فیض یا جرائے فیض کا انحصار بدن کے اتصال پر نہیں۔ اس کی مثالیں صوفیاء کرام میں جا بجا ملتی ہیں۔ مثلاً ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض بھی ملا، اجازت تربیت بھی ملی، اور آپ کے خلیفہ مجاز بنے۔ حالانکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے قریباً 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو زمانہ پایا، نہ ان کی صحبت میں رہے، نہ ان سے تربیت و اجازت ملی،
تو پھر اس کی صورت اس کے بغیر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی روح سے فیض اور خرقہ حاصل کیا۔ روح سے فیض حاصل کرنے کو اصطلاح صوفیہ میں اویسی طریقہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ سلسلہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، بلکہ اویسیہ سے مراد مطلق روح سے فیض حاصل کرنا ہے۔ چونکہ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے سلسلہ اویسیہ کی یہی دونوں خصوصیات ہیں۔ اس اصطلاح کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو شاید اس بنا پر کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے اخذ فیض کیا تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے اویسی تھے۔ ہمارے سلسلے کا نام نقشبندیہ اویسیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کی تربیت نقشبندیہ طریقے کے مطابق کرتا ہوں، اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی 400 سال کا فاصلہ ہے۔ میں نے اسی اویسی طریقے سے اپنے شیخ کی روح سے فیض بھی حاصل کیا، خلافت بھی ملی، اور بحمداللہ میرے محبوب شیخ کا فیض تربیت اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماعات صفحہ 86 پر سلسلہ اویسیہ کی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، این فقیر را آگاہ کردند که طریقه جیلانیه به منزل جو است که مسافت بر زمین می رود و مسافت دیگر در زمین مستتر می گردد، در مسام زمین نفوذ می کند، بعد از آن به وضع چشم باز ظاهر می شود و مسافت بر روی زمین می رود، ثم هكذا و هكذا. و تسلسل خرقه در این طریقه اگر متصل است، اما تسلسل اخذ نسبت در این طریقه متصل نیست، یک بار سلسله ظاهر می شود، بعد از آن مفقود می گردد، بعض به طریق اویسیه از باطن کسی ظهور می نماید. این طریقه به حقیقت همه اویسی است و متوسلان این طریق در روحانیان علو و محبت دارند. و اما القادریه فقر بسته من الاویسیه الروحانیه. خلاصہ یہ ہے کہ جیسے پانی زیر زمین موجود رہتا ہے، کسی وقت چشمہ کی صورت میں باہر ابل پڑتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح حقیقی تصوف و سلوک بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اور اس کی ذات کے واسطے سے تصوف و سلوک کا چشمہ ابل پڑتا ہے اور ایک مخلوق کے قلوب کو سیراب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سلسلہ اویسیہ ظاہر میں متصل نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں وہ متصل ہوتا ہے۔ جو لوگ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض سے واقف نہیں ہوتے، وہ بیچارے اس اتصال کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اخذت العزت کے تحت جاہلانہ اعتراض کے بغیر کچھ نہیں کر پاتے۔ نمبر 2، حضرت امام الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ زود اثر سلسلہ اویسیہ ہے، کیونکہ روحانی سلسلہ ہے، پھر قادریہ ہے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ سلسلہ اویسیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ ہماعات میں صفحہ نمبر 63 پر اسی وجہ سے فرمایا کہ بسا است کہ اویسی عالم ارواح است اجمالا، یعنی سلسلہ اویسیہ عالم ارواح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ہماعات صفحہ 21 پر فرماتے ہیں، حاصل کلام این است که یک خانواده میان مشایخ اعظم اویسی است که اکثر بزرگان در این خانواده بودند و سردار سلسله ایشان خواجه اویس قرنی است که به حب باطنی از سرور عالم صلی الله علیه و سلم تربیت یافته. پس حضرت شیخ بدیع الدین هم پیر اویسی است که در باطن تربیت از روحانیت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یافته است و از کبار مشایخ ہندوستان است. مشایخ اعظام میں ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے جس کے سردار خواجہ اویس قرنی ہیں۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض حاصل ہوا، اور شیخ بدیع الدین کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض ملا، اور وہ ہندوستان کے کبار مشایخ میں سے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا اویسی وہ ہوتا ہے جسے کسی ولی اللہ کی روح سے فیض حاصل ہوا ہو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس سلسلہ میں اویسیہ کے طریقے سے فیض لیتے رہے ہیں۔ نمبر 3، اس سلسلہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے بھی فیض لیتے ہیں۔ بحمداللہ کہ اس فقیر کو اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کے متعلق اصل بات جو نہ جاننے والوں یا نادانوں کو کھٹکتی ہے وہ یہ کہ کیا روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جاننے والوں پر اعتماد کرو یا اس بحر میں خود اتر کر دیکھو۔
دوسری صورت تو وہی اختیار کر سکتا ہے جس میں طلب اور خلوص ہو، البتہ پہلی صورت کے سلسلے میں چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، فتاوی عزیزیہ جلد اول صفحہ 93، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: کسے صاحب باطن یا صاحب کشف بر قبور ایشاں مراقب شدہ چیزیں از باطن اخذ میں تواند یا نہ؟ ترجمہ: کوئی صاحب کشف کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر مراقبہ کرے تو اس سے روحانی فیض لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: میں تواند نمود۔ جواب: ہاں، لے سکتا ہے۔ فتویٰ کی زبان میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے مختصر جواب دیا۔ اس کی تفصیل شفاء العلی صفحہ نمبر 178 پر دی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت ولی اللہ نعمت یعنی مصنف سے پوچھا کہ شیخ ابو علی فارمیدی کو ابو الحسن خرقانی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کا اس رسالہ میں کیوں کر ذکر نہ کیا؟ فرمایا کہ یہ نسبت اویسیہ کی ہے، یعنی روح فیض ہے۔ اس رسالہ میں غرض یہ ہے کہ نسبت صحبت کی من و عن عالم شہادت میں جو ثابت ہے مذکور ہو، لیکن اویسیت کی نسبت قوی اور صحیح ہے۔ شیخ علی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحی فیض ہوا ہے، ان کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے، اور ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے تربیت ہے۔ چنانچہ رسالہ قدسیہ میں خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے نسبت حاصل ہوئی ہے، ان کو حضرت سلمان فارسی سے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خواجہ ابو علی فرمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت اویسیت حاصل ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ان کو بایزید بستامی سے روحی فیض پہنچا، اور ان کی تربیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے ہوئی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتساب حاصل ہے، اور ان کی حضرت سلمان فارسی اور آپ کو خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ کے ساتھ، اور حضرت صدیق نے جو کچھ حاصل کیا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس نسبت اویسیت کو صدیقیہ، نقشبندیہ، نظامیہ، قدوسیہ کہتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ نمبر 108۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کا تربیت باطنی و فیضات روحانی میں قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کی ذات و برکات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنا نسبت اویسیہ و فیضان روحانیہ کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ سلاسل اربع مشہورہ میں حضرت شیخ کا واسطہ غالباً قائم ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 109 پر بھی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول صفحہ نمبر 140 پر شفاء العلیل کی عبارت نقل کر کے لکھا ہے، اس عبارت سے واضح ہوا کہ نسبت اویسیہ کے معنی روحی فیض کے ہیں، اور یہ نسبت قوی اور صحیح ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نسبت اویسیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خواجہ اویس قرنی سے کوئی مرید ہوا ہو، اور یہ بھی واضح ہوا کہ نسبت اویسیہ کا انکار غلط ہے، کیونکہ اویس قرنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح فیض حاصل ہوا، اور صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے جس کو روحی فیض کسی بزرگ سے حاصل ہوگا اس کو نسبت اویسیہ سے تعبیر کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند کی عبارت ختم ہوئی۔ نمبر 4، عقائد علماء دیوبند مرکزی رسالہ ہے جس پر مسلک دیوبندی کا مدار ہے، اور اس میں سوال نمبر 11 روح سے فیض باطنی کے متعلق ہوا ہے، اور علماء دیوبند نے مفصل جواب دیا کہ وہ روح سے باطنی فیض کے قائل ہیں، اور صرف قائل نہیں بلکہ وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ رُوحَانِيَّةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ وَوُصُولُ الْفَيْضِ الْبَاطِنِيَّةِ مِنْ صُدُورِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ صَحِيحٌ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي أَهْلِهَا وَخَوَاصِهَا لَا بِمَا شَاعَ فِي الْعَوَامِ۔ ترجمہ: بہرحال مشائخ سے روحانی فیض حاصل کرنا اور فیض باطنی کا پہنچنا ان کے سینوں سے یا ان کی قبروں سے صحیح ہے، اس مشہور و معروف طریقے سے جو ان اولیاء اللہ صوفیاء میں مروج ہے اور خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ طریقہ نہیں جو عوام میں مروج ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ یہ تو روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض کے علمی جوابات ہیں۔ رہی دوسری صورت تو وہ ذوقی چیز ہے، لطف ای میں شناسی بخدا تناچشی، یعنی کسی چیز کے ذائقے کو بخدا اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک چکھا نہ جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ ذوقی جواب بھی چاہتا ہے تو صلہ عام ہے، طلب اور خلوص لے کر آ جائے اور ممکن اور محال میں تمیز کر لے، ورنہ صرف باتیں بنانے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو عملی طور پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لباس فہم بربال و تنگ سمند وہم در صحرائے اولنگ، لباس فہم بربال و تنگ سمند وہم در صحرائے اولنگ،
نہ چندے گنجد آنجا و نہ چنی فرو بند لب از کم وضو فضونی. یعنی اس کی تفصیل یا اس کی تشریح ممکن نہیں ہے اور فہم میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، اور اس میں چوں اور چنی نہیں چلتا. لب بند کرو اور کم اور زیادہ کو چھوڑ دو اور کام شروع کرو. مشائخ اور علماء حق کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روح سے اخذ فیض اور اجرا فیض صرف ممکن ہے نہیں بلکہ امر واقعہ ہے. اور امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ سلسلہ ویسے میں روح سے اخذ فیض ہوتا ہے اور اس کے لیے اتصال ظاہری شرط نہیں، ہاں اتصال نسبت ضرور ہوتا ہے، یہی نسبت ویسیہ ہوتی ہے. ملتان کے ایک مشہور پیر صاحب نے ہمارے حلقے کے ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ کا سلسلہ متصل نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت جس سلسلہ میں شیخ اپنے شاگرد کی روحانی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے لیے زمان و مکان کی قید اڑ جائے اور اسے عالم برزخ میں پہنچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنے شاگرد کا ہاتھ دے کر یہ منظر دکھا دے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ سلسلہ تو ٹھہرا منقطع. اور جس سلسلے کے شیخ کے پاس مرید مدتوں رہے اور ساری عمر اس کے پاس آنے جانے میں کھپا دے اور شیخ سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ مرید کی لطیفہ قلب کو ہی منور کر سکے، وہ سلسلہ ٹھہرا متصل. اور جو اللہ کا بندہ ایک دو نہیں سینکڑوں شاگردوں کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر حضور دائمی عطا کر دے، اس کا سلسلہ منقطع. فیا للعجب بسوخت عقل ذخیرت کی اینچی بلعجبی است. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.